برکات نے نبی کریم و رسول رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے ایک اعلان فرمایا کہ من صلی علیہ عشر صلوات کہ جڑا تیرا امتی محبوب تیری ذات تے روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا استوجب الامان من سخطی ایسے امتی قیامت والے دن میرے غضب تو محفوظ رہے گا۔ اس وقت تو جتنا ہو سکے اپنے آقا کی ذات بابرکات دے کثرت نال درود اسلام دا نظرانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکات لکم، فرمایا میری ذات دی کثرت نال درود پاک پڑھو، بے شک تھوڑا میری ذات دے درود پاک پڑھنا تھوڑے بدن واسطے طہارت بن جائے گا۔ تو جتنا ہو سکے کثرت نال آقا دی ذات بابرکات دے درود و سلام کا نظرانہ وقتاً فوقتاً پیش کرتے رہنا چاہیے۔ پچھلے جمعہ المبارک نو مسلم شریف دی ایک حدیث پاک نو اساں سماعت کیتا اور اس دے 5 جز اساں سماعت کیتے کہ اللہ رب العزت نے اس حدیث پاک کے اندر اپنے بندیاں نو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے یا عبادی اے میرے بندو کہہ کے مخاطب فرمایا۔ ایک چھوٹی جی گل نہیں، اگر تسی ایک توجہ نال تساں سماعت نہیں کیتی لیکن اس کو سمجھے نہیں۔ اگر ایک والد اپنے بیٹے کو پکارے نا اس طرح کہہ کے پکارے اے میرے بیٹے، او دا ایک سکون، اطمینان، لطف، فخر ہے۔ اگر کوئی شاگرد نو استاد پکارے اور اے کہے کہ اے میرا خاص شاگرد ہے، اس کا ایک لطف اس شاگرد نو او اطمینان اور سکون علیحدہ ہے۔ بھئی جس رب نے تخلیق فرمایا، جس رب نے پیدا فرمایا جی او رب ہی ایک ہے کہ مخاطب کرے یا عبادی اے میرے بندوں، اس جملے کے اندر کتنا لطف ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے اندر 10 مرتبہ اس حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک کتاب البر والصلۃ والآداب اس کتاب کے اندر باب ظلم تحریمی ظلم اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس حدیث پاک میں لکھا 10 مرتبہ اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا اپنے بندیاں نو۔ 5 اس دے جملے میں پچھلے جمعہ نو بیان کر دیتے جدے وچوں میں انشاءاللہ پھر وہی جملے عرض کر دینا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا عبادی اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو میں تواڈے تے ظلم نو حرام قرار دیتا، فلا تظالموا، پس آپس کے اندر ظلم نہ کرو۔ دوسرا جملہ خالق کائنات نے فرمایا یا عبادی اے میرے بندو کلہم ضال الا من ہدیتہ، فرمایا تسی ہر ایک گمراہ سی ہاں فقط جن میں رب ہدایت عطا فرمایا، فاستہدونی اہدکم، پس میرے کرو ہدایت طلب فرماؤ، میرے کو ہدایت طلب کرو۔ تیسرا جملہ خالق کائنات نے فرمایا یا عبادی اے میرے بندو کلکم جائع الا من اطعمتہ، فرمایا تم سارے بھوکے سی تانوں رزق کس عطا فرمایا؟ میں رب نے عطا فرمایا ہے۔ فاستطعمونی اطعمکم، بس اپنے رب کو رزق طلب فرماؤ۔ یا عبادی اے میرے بندو چوتھا جملہ کلکم عار الا من کسوتہ، میں تجھے سارے برہنہ حالت کے اندر سی تانوں لباس کے عطا فرمایا، تواڈے رب نے عطا فرمایا۔ فاستکسونی اکسکم، بس اپنے رب کولو تسی لباس نو طلب کرو۔ 5واں جملہ خالق کائنات نے فرمایا یا عبادی اے میرے بندوں، میں جس ٹائم پڑھی سی میں تے اتنا لطف آیا، اتنا مزہ آ رہا سی، پتہ نہیں تھانوں آ بھی رہا ہے یا نہیں۔ یا عبادی اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار، صبح شام تسی گناہ کرتے ہو، صبح ہوندی تواڈی گناہاں دے اندر، شام ہوندی تواڈی گناہاں دے اندر، وانا اغفر الذنوب جميعا، تواڈے گناہ معاف کس کرنے؟ میں رب ہی معاف کریں گے، میں رب نہیں معاف فرمانے۔ فاستغفرونی اغفر لکم، فرمایا ہاں میرے کو گناہاں دی مغفرت طلب کرو،
میں رب تہاڈی توبہ نو قبول فرماواں گا. جیڑا کوئی بندہ آ جائے گا وہ میں پچھلے جمعہ نو بیان کیتے حدیث پاک جدو شیطان نے چیلنج کیتا رب نے فرمایا وعزتی و جلالی مینوں میری عزت دی قسم مینوں میرے جلال دی قسم جدو کوئی بندہ آ کے میرے کو مغفرت طلب کرے گا میں رب کدی رد نہیں فرماواں گا دی مغفرت فرما دیاں گا. سنو آقا علیہ السلام نے ایک صحابی نے آپ نا آقا علیہ السلام نے بارگاہ دے اندر آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ طاہرنی یا رسول اللہ میں پاک فرماؤ. یعنی صحابی کا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام پاک فرمان والے. میرے آقا نے اس صحابی پر دیکھ کیا میرے آقا نے ارشاد فرمایا بھئی آقا میں بڑا افسوس ہے فرجی فاستغفر اللہ وتوب الیہ. میں چاہ بڑا افسوس ہے اللہ دے حضور استغفار کر توبہ کر. اٹھ کے گیا صحابی تھوڑی دور نہیں گیا پھر واپس آ گئے دوسری مرتبہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ طاہرنی میں پاک فرماؤ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بھائی آقا بڑا افسوس ہے بھائی ارجی لوٹ جا فاستغفر اللہ وتوب الیہ جا استغفار کر اللہ دے حضور توبہ کر. پھر اٹھ کے گئے تیسری مرتبہ پھر سرکار دی بارگاہ دے اندر آ گئے آقا کہتے ہیں یا رسول اللہ طاہرنی یا رسول اللہ میں پاک فرماؤ. یہ بھی مسلم شریف دے حدیث پاک پڑھ رہے ہیں دیکھنا چاہیے میں دکھا سکتا. تیسری مرتبہ پھر آ گئے یا رسول اللہ طاہرنی میں پاک فرماؤ. انہاں بھئی آقا ارجی فاستغفر اللہ وتوب الیہ میں بڑا افسوس ہے جا توبہ کر استغفار کر. کہنے لگے یا رسول اللہ میں پاک فرماؤ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک صحابی اٹھ کے جاندن پھر آندن پھر جاندن پھر آندن پھر جاندن پھر آندن وجہ کی. لیکن فرمایا صحابی کو پوچھ لو. اس کو جب پوچھا گیا نا تو صحابی اس کریں گے کہنے لگے سرکار نے فرمایا جا چلا جا اپنے رب کے حضور جا کے توبہ کر استغفار کر. اور میں قرآن مصطفیٰ کو جا کے پڑھیا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا میں قرآن پڑھیا قرآن کہتا ہے جدو گناہ کر لو اپنی جاناں تے ظلم کر لو کدھر ہو نہیں جانا محبوب دے دروازے آ جانا ہے. جیڑا محبوب دی بارگاہ دے اندر قبول ہو گیا وَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا پھر وہی اپنے رب کو تواب اور رحیم پائے گا توبہ قبول کرنے والا فرمائے گا. صحابی کہنے لگے جملہ کہنے لگے میں جاندا سی میں سرکار دا کہنا مندا سی میں واپس آندا سی میں رب دا کہنا مندا سی. کیونکہ صحابی ساروں دا عقیدہ سی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. صحابی دا عقیدہ سے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. صحابی دا عقیدہ سی اس در کو اگر میں پھر گیا تو پھر اور ایسا کوئی در نہیں جتھے میرے رب نو میں پا سکا. صحابی پھر آ گئی یا رسول اللہ طاہرنی یا رسول اللہ میں پاک فرماؤ. آقا نے فرمایا بھئی ہاں کا واستغفر اللہ وتوب الیہ انہاں جا توبہ کر استغفار کر. کہنے لگے یا رسول اللہ تسے میں پاک فرمانا ہے. آقا نے فرمایا کی کس گل تو پاک کی. عرض کر لگی یا رسول اللہ میں وہ عمل کیتا ہے جس عمل دی سزا اے وے کہ پتھر مار مار کے مینوں قتل کر دیتا جائے. میرے آقا نے رحمت جوش نے دسی فرمایا دیکھو اس صحابی نے کدھر کوئی شراب نہیں پیتی ان کی خوشبو سونگے دے منہ جو نہیں یا رسول اللہ میں ہوش و حواس کے اندر آ. فرمایا کہ اے تو کی جملے کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ ہے جی یا رسول اللہ مجھے تو اے جملے ہے نا. میرے آقا نے پھر شریعت کا حکم سی فرمایا اے دے خود قبول کیتا ہے اس نال معاملہ کیتا جائے. پتھر مار مار کے آپ نو جدو قتل کیتا گیا نا تے بعد وچوں میرے آقا خود اس صحابی دے جنازے واسطے حاضر ہوئے اور خود میرے آقا بعد وچوں آپ دی تعزیت کرنے واسطے سرکار جدوں انہاں دے گھر کے نا لوگ اپنے کرا لگے کہنے لگے جی انہوں نے ایسا گناہ کیتا پتھر مار مار کے قتل کر دیتا گیا ایسا گناہ کر لیا. میرے آقا دے جملے سماعت فرماؤ. میرے آقا نے فرمایا خبردار میرے اس محبوب میرے اس دوست دے میرے اس یار دے بارے غلط نظریہ نہیں رکھنا. فرمایا لقد تاب توبۃ میں پکی اور سچی توبہ کر کے گیا ہے. کیسی توبہ کر کے گیا فرمایا اپنے بارے میں غلط نظریہ غلط عقیدہ نہیں رکھنا. لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لواسعتهم فرمایا ایسی پکی اور سچی توبہ کر کے گیا ہے ایسا اپنے رب حضور گر گرا کے توبہ کر کے استغفار کر کے اور اپنے رب حضور معافی مانگ کے گیا ہے. اگر اس کی توبہ نو پوری امت میں تقسیم کر دیتا جائے کہ اللہ رب العزت اس کی توبہ ایسی قبول فرمائیں گے. اگر اس کی توبہ نو پوری امت میں تقسیم کیتا جائے کہ اللہ ساری امت کی مغفرت فرما کے جنت کے اندر داخل فرما دے گا. اللہ اکبر. ایسی توبہ اپنے رب کے حضور جو تو بندہ توبہ کرے
نہیں ہو سکتا. خالق کائنات رد فرمائے. اور دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا. ساڈا ایمان ہے قرآن چکا نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے خالق کائنات نے فرمایا ادعونی استجب لکم, میرے کو دعا کرو میں دعا نو قبول فرمانا. یہ نہیں ہو سکتا کہ دعا کی جائے تے رد ہو جائے. دعا کبھی رد نہیں ہوتی, یاد رکھنا. ہاں وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ وہ دعا کسی حکمت کے پیش نظر تھوڑی ظاہراً قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی, یعنی جس تسی کام واسطے دعا کر رہے ہو وہ عمل نہیں ہو رہا, وہ کام نہیں ہو رہا. پر ایک گل ذہن چ رکھنا, اسی ہمیشہ جدوں بھی منگنے نا انجام تو نا واقف ہو کے منگنے ہاں, پر ساڈا رب انجام تو واقف ہے. ساڈے رب نو پتہ ہے کہ یہ اگر اس چیز عطا کی گئی یہ واسطے بہتر ہوئے گی یا بہتر نہیں ہوئے گی, یہ میرا رب جانتا ہے. اگر وہ رب تانوں وہ چیز عطا نہیں نہ کر رہا تو یہ بھی رب سونے دی حکمت ہے. اور ایک گل ذہن رکھنا, اگر بندہ دعا منگتا ہے دعا رد نہیں ہوتی. اگر دنیا کی اس کی دعا قبول نہ ہوئے خالق کائنات سنبھال کے رکھتا ہے, قیامت والے دیہڑے اس دعا دا ضرور بھی ضرور اجر عطا فرمائے گا. توجہ کرنا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دیہڑے جدوں جنہاں دعاواں کیتیاں نا دنیا تے انہاں دی دعا قبول نہیں ہوئی, قیامت والے دیہڑے جدوں اجر دتا جائے گا نا تے لوکی یہ تمنا کرن گے یار ساری دنیا تے کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئے. ایسا اجر خالق کائنات عطا فرمائے گا. اس لیے تو کبھی دعا رد نہیں ہوتی. بندہ اگر پکی اور سچی توبہ کرے, جسے پاک سماعت فرماؤ میرا کنی شاہ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, اور میں گناہوں تو توبہ کرنے والا ان جی انہیں گناہ کیتے ہی کوئی نہیں ہے. یعنی ایک اللہ رب العزت تے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور صحابہ کرام شاہ فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے پاک راوی نے آپ کی شاہ فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان كنا لنعد لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحد 100 مرة. میں اسی جدوں ہی سرکار نال مجلس اختیار کرتے سی نا سرکار کو بیٹھتے سی, فجر تو بعد بیٹھنا, زور تو بعد بیٹھنا, عصر تو بعد بیٹھنا, مغرب تو بعد بیٹھنا یا عشاء تو بعد بیٹھنا, کسی اور مقام تے بیٹھنا, میں اسی گنیا کرتے سی. آقا علیہ السلام ایک مجلس کے اندر 100 تو زائد مرتبہ آپ نے رب دے حضور توبہ فرمایا کرتے ساتھ. 100 تو زائد مرتبہ ان كنا لنعد لرسول اللہ اسی گنیا کرتے سی فی المجلس الواحد, ایک مجلس کے اندر 100 مرات. آقا علیہ السلام 100 تو زیادہ مرتبہ ایک جملے بولے سا ربی غفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم, اے اللہ میری مغفرت فرما, میری توبہ نہ قبول فرما, بے شک تو توبہ نہ قبول فرمانا نا رحم فرمان والا ہے. یہ آقا علیہ السلام دا معمول سے. اچھا ساڈا اہل سنت دا عقیدہ اور حق عقیدہ کی ہے کائنات کے اندر دو ہی چیزاں معصوم ہیں, ایک انبیاء اور ایک فرشتے. انبیاء اور فرشتے کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں. گل سمجھ آ رہی؟ معصوم کہتے ہیں معصوم انہوں کہتے ہیں کہ جہدے کولوں گناہ ہو ہی نہ سکتا ہو, جہدے اندر اللہ نے طاقت ہی نہ رکھی ہوئے کہ وہ گناہ کر سکتا ہے. ان الانبیاء معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ و بعد النبوۃ. بھائی انبیاء معصوم عن الخطاء نے, انہاں کولوں اعلان نبوت تو پہلے بھی گناہ نہیں ہو سکتا, اعلان نبوت تو بعد بھی گناہ نہیں ہو سکتا, انہاں کولوں صغیرہ گناہ نہیں ہو سکتا, کبیرہ گناہ بھی نہیں ہو سکتا. بھائی کائنات کے اندر انبیاء او نے جڑے معصوم عن الخطاء نے, انہاں دی ذات تو علاوہ اگر کوئی بندہ کسی کو معصوم عن الخطاء سمجھے گا گمراہ شخص ہے. گل سمجھ آ رہی؟ چوتھا معصوم وغیرہ کوئی نہیں, اسی انہاں نو محفوظ عن الخطاء مندے ہاں. محفوظ عن الخطاء بھئی ایسے کئی لوگ نے نبی دی اہل بیت اطہار صحابہ کرام تے یہ بڑیاں عظیم ہستیاں نے نا اس کائنات کے اندر. صحابہ اور اہل بیت اطہار تو ہٹ کے بھی ایسے فرد نے جڑے محفوظ عن الخطاء. محفوظ عن الخطاء وہ نے جنہاں کو گناہ ہونا ممکن تے ہے پر رب تعالی محفوظ رکھتا ہے گناہ کو, یعنی اپنی پوری زندگی انہاں کوئی گناہ نہیں کیتا, وہ محفوظ عن الخطاء نے. معصوم عن الخطاء فقط انبیاء اور فرشتے نے. ایک گل تسی فقط توجہ نال سماعت کرو اور اپنے دل دی تختی تے دیکھ لو, اس جملے نال ساڈے کئی عقیدے ریلیٹڈ نے. ایک گل ذہن رکھنا, معصوم عن الخطاء فقط انبیاء نے اور فرشتے نے, انہاں تو ہٹ کے اور کوئی معصوم الخطاء کا مطلب بھی ہے بھائی اسی ہے نا سانو حکم گناہ کے قریب نہیں جانا. میں معصوم الخطاء کا سادہ جہا ترجمہ کرنا, سانو حکم گناہ کے قریب نہیں جانا. اگر کوئی
وقت گو سے قدب ابدالے انہوں یہی حکم ہے گناہ دے قریب نہیں جانا بھائی معصوم الخطا دا مطلب کی ہے بھائی سانو دے حکم ہے گناہ دے قریب نہیں جانا سانو حکم ہے گناہ دے نیڑے نہیں جانا معصوم الخطا انبیاء اور فرشتے نے معصوم الخطا دا معنی ہے سانو حکم ہے گناہ دے نیڑے نہیں جانا پر گناہ دا حکم ہے تو انبیاء اور فرشتے دے نزدیک نہیں جانا یعنی انہاں دے اندر ایسی طاقت ہی نہیں کہ یہ گناہ کر سکن اللہ رب العزت نے طاقت نہیں رکھی اس لیے تو اگر کوئی لغزشاں انبیاء کرام کیا ہے نا وہ اللہ رب العزت ہی حکمت دیتا ہے بعض لوگ کی کئی ایسے اپنی زبان جو بکواس کر دیتے ہیں انبیاء کرام کے بارے میں کیوں نہ دے عمل کیتا نہیں بھائی انبیاء معصوم انل خطا نے کہ اگر کوئی عمل انبیاء کو ایسا ہوتا ہے نا تو اللہ رب العزت ہی حکمت دے پیش نظر ہوتا ہے نبی گناہ نہیں کر سکتے لغزش کوئی ہوتی ہے اللہ کی حکمت پیش نظر حضرت آدم علیہ السلام جنت و زمین تے نہ آندے تے اسی کیویں آندے ہر کام چ اللہ پاک دی حکمت ہے انبیاء معصوم عن الخطا نے فرشتے معصوم عن الخطا نے اچھا صحابہ کرام فرماتے سرکار ہر مجلس کے اندر 100 تو زائد مرتبہ اپنے رب دے حضور توبہ کرتے سان استغفار کرتے سان اور جڑا بندہ پکی اور سچی توبہ کر کے آ جاتا نا ایک حدیث پاک دے الفاظ نے جڑا اپنے رب دے حضور پکی اور سچی توبہ کر دیتا نا وہ بندہ حبیب اللہ اللہ دا یار بن جاتا ہے ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون میں کہ جڑا توبہ نہ کرے اور ظالم نہ کما خالق کائنات فرماتا ہے فاولئک هم الظالمون ظالم ہے وہ شخص کہ جڑا اپنے رب دے حضور توبہ نہیں کرتا پانچواں جملہ اے سیوانا اغفر الذنوب جميعا میرے کو مغفرت طلب کرو میں تہاڈی مغفرت فرما دیاں گا چھٹا جملہ جسے پاس دا چونکہ ٹائم کم ہے میں فقط جملے ان پڑھ دینا ہر جملہ اتنا پیارا ہے پانچ جملے سنیں نا مزہ آ گیا چھٹا جملہ سماعت فرمانا خالق کائنات نے فرمایا یا عبادی میرے رب نے 10 واری یا عبادی یا عبادی یا عبادی اے میرے بندو اے میرے بندو اے میرے بندو کہہ کے مخاطب کیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پوچھا مولا اگر کوئی نیکوکار پکارے تو کیویں اس نے پکار نہ سنتا ہے خالق کائنات فرماتا میں اس کو کہتا یا عبدی اے میرے بندے میں حاضر ہوں لبیک یا عبدی پہلے تو کوئی گناہگار پکارے رب فرماتا ہے میں 3 بار کہتا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی سبحان اللہ عرض کی تھی موسیٰ نے مولا ایک ہی معاملہ ہے نیکوکار والی ایک باری تے گناہگار والی 3 فرمایا جڑا نیکوکار ہے ان کے اپنے نیکیاں تے مان ہوئے گا نیکیاں دے نال بخشیا جائے گا پر جڑا گناہگار ہے اودا تے میں آپ مانا اللہ اکبر 10 باری میرے رب نے فرمایا یا عبادی اے میرے بندو اور فرمایا انکم لن تبلغوا ضرری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی فرمایا اگر تسی سارے رل کے نا میرا کوئی نقصان کرنا چاہو میرا نقصان نہیں کر سکتے اگر تسی سارے رل کے مینوں کوئی رب نو نفع پہنچانا چاہو تے مینوں کوئی نفع نہیں پہنچا نہیں سکتے آگے 7واں جملہ سمان فرماؤ خالق کائنات نے فرمایا یا عبادی اے میرے بندوں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا فرمایا اگر تسی سارے رل جاؤ تواڈے پہلے بھی رل جان بعد والے بھی رل جان جنوں انس مل جان سارے جنات بھی ہو جان سارے انسان بھی تسی ہو جاؤ تے سارے متقی بن جاؤ سارے عبادت گزار بن جاؤ سارے پرہیزگار بن جاؤ عبادتاں کرنی شروع کر دو فرمایا تسی میرے ملک دے اندر کوئی اضافہ نہیں کر سکتے مطلب کی یعنی اگر تسی سارے بھی متقی بن جاؤ پرہیزگار بھی بن جاؤ پر تواڈے ایک پرہیزگاری دے نال میری بادشاہی کے اندر کوئی فرق نہیں پاتا یا تسی آکھو کہ میری بادشاہی بڑھ جائے گی نہ میری بادشاہی ازل تو ابد تک ہے خالق کائنات احکم الحاکمین ازل جسی احکم الحاکمین آج بھی ہے قیامت تک میرا رب احکم الحاکمین رہے گا اگلے حدیث کے الفاظ فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجار قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا فرمایا اگر تسی سارے گناہ کرنا شروع کر دو نا سارے جنوں انس لگ جاؤ سارے انسان بھی گناہ کرنا شروع کر دو
اگر سارے جن بھی تسی گناہ کرنا شروع کر دو، ہاں میری بادشاہی کے اندر کوئی نقصان نہیں آتا. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. یار جملے سماعت فرماؤ، اتنا مزہ آ رہا ہے جسے پڑھ کے محنت دے تھوڑی میں آج سمجھ نہیں آ رہی کی کر رہے ہو بھائی. خالق کائنات فرما رہے یا عبادی، اے میرے بندوں. پھر اگے کیسے جملے شاہ فرما رہے ہیں، رب تعالیٰ دس رہے ہیں اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، سارے متقی بن جاؤ، میری بادشاہ کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے، سارے گناہگار بن جاؤ، پر میری ملکت ملکیت کے اندر، میری بادشاہ کے اندر تسی میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. کتنے جملے ہو گئے؟ 8. اور ناوا ایسا جملہ ہے اگر ایک بھی کوئی نہ بولیا تو پھر میں ان زندگی چ نہیں آنا بھائی تو بول، سن کے بھائی مزہ آ جائے گا. ایسا جملہ یقین کرو راجا صاحب مزہ آ گیا میں جملہ پڑھ کے. خالق کائنات نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندوں. اگلے حدیث الفاظ فرمایا لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان مسئلته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. کدی یاد کرو گے ان کو حدیثاں کسے پڑھ کے نہیں سنانیاں. ذرا توجہ نال سماعت فرما. خالق کائنات نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، لو انکم اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، فرمایا تسی سارے اگلے پچھلے سارے رل جاؤ، سارے انسان رل جاؤ، سارے جن رل جاؤ، ساری مخلوقات اکٹھی ہو جاؤ ایک میدان دے اندر، صعید واحد، ایک بڑے میدان دے اندر سارے انسان بھی جمع ہو جاؤ. آدم تو لے کے قیامت تک جتنے انسان آنے سارے انسان جمع ہو جاؤ، سارے جن اکٹھے ہو جاؤ، ساری مخلوقات اکٹھی ہو جاؤ. فَسَأَلُونِي، میرے کو طلب کرو، میرے کو منگو. فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، ہر ایک آ کے اپنی طلب کے مطابق میرے کو منگے. ہر کوئی آ کے اپنی طبیعت کے مطابق میرے کو منگے. اگر کوئی مال طلب کرتا ہے میں اس کو مال عطا کروں گا، اگر کوئی اولاد طلب کرتا ہے میں اس کو اولاد عطا کروں گا، اگر کوئی رزق طلب کرتا ہے میں اس کو رزق عطا کروں گا، اگر کوئی حسن طلب کرتا ہے میں اس کو حسن عطا کروں گا. اگر کوئی بندہ میرے کو آ کے جو کچھ بھی طلب کرتا ہے، ساری مخلوقات کٹھی ہو جاؤ، 18,000 مخلوقات کٹھی ہو جاؤ، جنوں انچ کٹھے ہو جاؤ، سپرنگ شرد ہر چیز کٹھی ہو جاؤ، باروں باری آ کے میرے رب کو آ کے منگتے رہو. میں جس نے حسن منگیا اور حسن بھی عطا کراں گا، جنہیں مغفرت طلب کی تھی اور دی مغفرت بھی فرما دیاں گا، جنہیں آ کے قبر تو عذاب تو معافی چاہیے میں وہ بھی عطا کر دیاں گا، جنہیں پوری رات تو سلامتی چاہیے میں وہ بھی عطا کر دیاں گا، جنہیں جنت طلب کی تھی میں وہ بھی عطا کر دیاں گا، جنہیں آ کے میرے کو حسن منگیا میں حسن بھی عطا کر داں گا، جنہیں آ کے رزق منگیا میں رزق بھی عطا کر داں گا، اگر کس نے آ کے مال منگیا میں مال بھی عطا کر دے گا. میں سارے تسی اکٹھے ہو گئے جنوں انچ باروں باری آ کے میرے کو منگتے رہو. ما نقص ذالک مما عندی الا کما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، فرمایا جنہیں ایک سمندر دے اندر ایک سوئی ڈال دیتی جائے اور اس سوئی نو نکالیا جائے، سوئی دے نکے تے جڑا ایک قطرہ لگدا ہے، سمندر وچوں ایک قطرہ جڑا سوئی دے نکے نال لگیا اس قطرے دا جڑا چھوٹا جہا قطرہ اس سوئی وچوں باہر آتا ہے. فرمایا جو کچھ تسی ساری مخلوقات ڈال کے میرے کو منگو میں سارے کو عطا کراں گا، پر میرے خزانے دے اندر اس سوئی دے قطرے جنہ بھی فرق نہیں پوے گا. کیسا جملہ سن کے مزہ آیا؟ اے وہ جملہ سی جس جملے واسطے میں پچھلے جمعہ کی حدیث شروع کی تھی. اس جملے کو میں ویکھ کے ناوا جملہ سی. فرمایا ما نقص ذالک، اینا جا بھی نقصان مما عندی میرے خزانے کے اندر الا کما ينقص المخيط، اور جڑی تسا ایک کو سوئی ہے نا اس سوئی دے نکے تے الا ادخل البحر، جڑی تسی دریا دے اندر رکھی اور دریا چوں این کڈی اور سوئی دے ناکے تے جڑا ایک قطرہ سی اس قطرہ جڑا زمین تے گریا، فرمایا جویں دریا کے اس قطرے دے اندر فرق ہے نا، فرمایا اس قطرے جنہ بھی میری خزانیاں دے اندر، میری بادشاہی دے اندر، میری ملکیت دے اندر فرق نہیں پا سکتا. اللہ اکبر. اس لیے تو میرے رب نے ایسی حدیثیں پاک ہے اگر تے بندہ عمل کرے نا تے مزہ آ جاتا ہے. آخری جملہ 10واں خالق کائنات نے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم وفیکم ایہا. اے جملہ توجہ سماعت فرمانا. فرمایا کہ جڑے تسی اعمال کردے ہو نا تواڈے رب نے سنبھال کے رکھے، نیکی کردے ہو وہ بھی تواڈی اکاؤنٹ ہے،
اگر گناہ کر دے ہو تو اکاؤنٹ ہے فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ. فرمایا جو قیامت والے دیہاڑے تانوں کو اعمال ملن گے نا کہ وہ اعمال لے کے اپنا کمال نہیں سمجھنا بلکہ رب تعالیٰ کی حمد کرنی ہے. یعنی کہ رب تعالیٰ کی اطاعت نہ نیکی اگر بندہ کو کر رہا ہے نا رب تعالیٰ کی اطاعت نہ کر رہے رب تعالیٰ کی اطاعت نہ ہوئے تو بندہ نیکی دے بھی استطاعت نہیں رکھتا نیکی بھی نہیں کر سکتا. ومن وجد غیر ذالک اور جڑا نیکی نہ پائے اپنے اعمال کے اندر فلا یلومن الا نفسہ ہاں وہ اپنے نفس کو ملامت کرے کہ میرا نفس برائی کر گیا. اعتراض کر دینا جی میرے تو کچھ بھی نہیں ملا میرا تو رزق کوئی نہیں میرے کو مال کوئی نہیں میرے کو مکان کوئی نہیں میرے کو گڈی کوئی میرے کو بائک کوئی نہیں. اعتراضات نہیں. اگر تیرے رب نے تن دولت عطا کی نا اللہ کی حمد کر. اگر کسی حکمت کے تحت تیرے رب نے تن کچھ عطا نہیں نہ کیتا تو یہ رب تعالیٰ کی حکمت ہے یہ دے اندر میرا شکر ادا کر. اس لیے تو یہ حدیث پاک کئی سن سبق دے کے چل رہی ہے. اس لیے تو یہ حدیث پاک دستی تسی نیکی کر لو نا تسی رب تعالیٰ کی بادشاہی کے اندر کچھ اضافہ نہیں کر سکتے نہ تسی رب تعالیٰ کی ذات کا کوئی نقصان کر سکتے. اگر نیکی کرنی تو اپنا نفس سنوارنا ہے اگر گناہ کرنی تو اپنے نفس کو بگاڑنا ہے. سان دعا کر کے کائنات سانو اللہ دے حضور فرما برداری علیہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.